اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 16 ہے، بلی نے چوہا کھایا اور فوراً، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پانی کے رہنے والے جانور کا جھوٹا پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا نہیں۔ یعنی جو پانی کے رہنے والے جانور ہیں نا، جیسے مچھلی ہو گئی، مگرمچھ، اس طرح جتنے بھی جانور ہیں نا، ان سب کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے، خواہ وہ ان کی پیدائش وہاں ہوئی ہو یا پھر کہیں باہر ہوئی ہو۔ جیسے بطخ ہوتی ہے نا، اس کی پیدائش تو باہر ہوتی ہے، یعنی ہر چیز نسل جی وغیرہ باہر ہوتی ہے، لیکن وہ پانی میں رہتی ہے نا۔ اور جی جی اس کے علاوہ جیسے مینڈک ہو گئے، اب مینڈک بھی پانی میں رہتے ہیں، لیکن ان کی کچھ مینڈک ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش باہر ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہوتی ہے، تو دونوں کا کیا ہے؟ جھوٹا پاک ہے، صحیح ہے، اگر اس میں رہتے ہوں یا نہیں رہتے ہوں۔ اسی طرح ہے مسئلہ نمبر 18، گدھے خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی اس میں شک کیا جائے گا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ پاک ہے، بعض کہتے ہیں ناپاک ہے، تو اسی اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے اس میں شک رکھ دیا ہے، صحیح ہے۔ کہتے ہیں گدھے خچر کا جھوٹا مشکوک، یعنی جس میں شک جی جی کیا گیا ہو نا، گدھے اور خچر کا جھوٹا شک والا ہے، یعنی اس کے قابل وضو ہونے میں شک ہے۔ جیسے گدھے یا خچر نے پانی پیا نا، جس پانی جی کو جی پیا تو اب وہ جھوٹا ہو گیا پانی، تو اب بعض علماء جو صحابہ کرام تھے نا، بعض نے کہا تھا کہ یہ پاک ہے، بعض نے کہا یہ پاک نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اسی طرح کب سے علماء جی کرام کا اختلاف چلا آ رہا ہے، تو پھر یہ بات اس پر موقوف ہو گئی کہ اب یہ شک والا پانی ہو گیا، پتہ نہیں یہ پاک بھی ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اب جب اس نے گدھے وغیرہ نے پی لیا وہ پانی، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں سے وضو ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یعنی ہمیں اس بات پہ شک ہے کہ اسے وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، لہٰذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا کہ حدث متیقن طہارت مشکوک سے زائل نہ ہوگا، یعنی حدث متیقن یعنی کہ بے وضو آدمی ہے نا، اس کو تو یقین ہے میرا وضو نہیں ہے، صحیح ہے، تو وہ پھر جی جی مشکوک پانی سے زائل نہیں ہوگا، وہ حدث جو ہوگا۔ اب اس پانی میں شک ہے نا ہمیں کہ پتہ نہیں یہ پانی پاک بھی ہے یا نہیں پاک، صحیح ہے، لیکن جو ہمیں بے وضوگی ہے ہماری، جو حدث لاحق ہے ہمیں، تو وہ کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ مجھے حدث لاحق ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو اب یقین کو شک سے زائل نہیں کر سکتے، یعنی دور نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ایسے پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ جی جی ہاں جی، یعنی حدث متیقن، یعنی جو یقین والا حدث ہے اس کو طہارت مشکوک، اب پانی طہارت والا ہے نا، طہارت دینے والا ہے، لیکن اس میں شک بھی پایا جا رہا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ حدث یقین والے حدث کو شک والی طہارت سے دور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس پانی سے وضو نہیں ہوگا ہمارا۔ سمجھ آ گئی؟ جی جی مسئلہ نمبر 19 ہے، جو جھوٹا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے، مگر جنب نے بغیر کلی کیے پانی پیا تو اس جھوٹے پانی سے وضو جائز ہے کہ وہ مستعمل ہو گیا، یعنی جو جھوٹا پانی پاک ہے نا، جس جانور نے پیا یا کسی آدمی نے پیا، جو بھی جھوٹا پانی پاک ہے تو اسے وضو اور غسل دونوں جائز ہیں، مگر جنبی جو تھا نا، اس نے بغیر کلی کیے پانی پیا تو اس جھوٹے پانی سے وضو جائز ہے کہ وہ مستعمل ہو گیا، صحیح ہے، یعنی اسے وضو جی جی جائز نہیں ہے آنا یہاں پہ، کیونکہ وہ جنبی تھا نا، وہ ناپاک تھا، تو اب ظاہر بات ہے جی جب اس نے پانی پیا تو ہونٹوں کے ارد گرد جگہ بھی تو پانی میں گئی ہوگی نا، جب اس نے پانی جی جی پیا ہوگا، تو وہ اس کی جلد کو پانی چھونے کی وجہ سے وہ مستعمل ہو گیا، تو اسے وضو جائز نہیں لکھے گا یہاں پہ، صحیح ہے، کہ وہ مستعمل ہو گیا نا، مستعمل پانی سے وضو جائز نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ جو جھوٹا پانی پاک تھا نا، اسے وضو غسل جائز ہے، لیکن جیسے ہی جنبی نے اس کو جھوٹا کر دیا، صحیح ہے، تو پھر اسے کیا ہو گیا؟ کلی وغیرہ کر دی یا کچھ بھی کر دیا، صحیح ہے، تو کیا ہو گیا؟ وہ پانی مستعمل ہو گیا، اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 20 ہے، اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے وضو غسل مکروہ، اور اگر اچھا پانی موجود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مکروہ جھوٹے کا کھانا پینا بھی مالدار کو مکروہ ہے، غریب محتاج کو بلا کراہت جائز ہے، یعنی ایسے جانور نے پانی پیا، مثلا بلی وغیرہ نے پیا، بلی کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے، صحیح ہے، حرام نہیں ہے، تو بلی جی وغیرہ نے پانی پیا تو وہ جھوٹا مکروہ تھا نا، وہ پانی ہے جھوٹا تھا لیکن وہ مکروہ تھا، لیکن اگر تو اس کے علاوہ ہمارے پاس پاک صاف پانی ہے تو ہم پاک صاف پانی کو چھوڑ کر اگر ہم مکروہ سے وضو کریں گے تو ہمارا غسل اور وضو بھی مکروہ ہو جائے گا، صحیح ہے،
اور اگر اچھا پانی ہمارے پاس موجود نہیں، صرف وہی تھا ہمارے پاس جو مکروہ تھا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے، پھر کوئی مکروہ وغیرہ نہیں ہے. اسی طرح اگر مکروہ جھوٹا جو ہے نا، کسی ایسے جانور نے مثلا بلی وغیرہ نے کھایا، بلی وغیرہ نے کھانا کھایا، صحیح ہے، تو پھر اب وہ کھانا مکروہ ہو گیا نا. تو جو مالدار ہے اس کو کیا ہے، کھانا مکروہ ہے. لیکن جو غریب محتاج وغیرہ ہے تو اس کو بلا کراہت جائز ہے. مسئلہ نمبر 21 ہے، اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک سے وضو غسل جائز نہیں ہے. صحیح ہے. اب یہ اوپر تھی مکروہ پانی سے وضو غسل جائز نہیں ہے، اور وضو غسل جائز مکروہ ہے وہاں پہ. یہاں پہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے. اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو اسی سے وضو اور غسل کر لے اور تیمم بھی کر لے. یعنی کیا کرے کہ اگر مشکوک پانی ہے لیکن ہمارے پاس اچھا پانی بھی ہے، صحیح ہے، تو اب ہم اچھے پانی کو چھوڑ کر ہم مشکوک سے وضو غسل کریں گے تو ہمارا جائز نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا ہمارا وضو غسل. لیکن اگر اچھا پانی نہیں ہے ہمارے پاس، صرف وہی مشکوک پانی ہے، تو پھر غسل کر لے یا وضو کر لے. لیکن ساتھ میں تیمم بھی کرنا پڑے گا اسے. جو مٹی سے ہاتھ مار کر منہ اور بازو پر مارتے ہیں نا، تو وہ بھی جی کرنا جی پڑے گا، پھر جا کے وہ پاک ہوگا. اور بہتر یہ ہے کہ وضو پہلے کر لے. اگر عکس کیا، یعنی پہلے تیمم کیا بعد میں وضو کیا، یعنی پہلے تیمم کیا پھر وضو، جب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس صورت میں وضو اور غسل میں نیت کرنی ضرور. اور اگر وضو کیا اور تیمم نہ کیا، یا تیمم کیا وضو نہ کیا، تو نماز نہیں ہوگی. یعنی دونوں اکٹھے کرنے پڑیں گے، پہلے وضو کرنا پڑے گا پھر تیمم کرنا پڑے گا. لیکن کوئی اگر ایسے کر لے کہ پہلے تیمم کر لے بعد میں وضو کر لے تو بھی جائز ہے. صحیح ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی نے کیا کیا، صرف تیمم کر لیا، صحیح ہے، تو تیمم سے بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر کسی نے صرف وضو کر لیا اس پانی سے، تبھی بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. مسئلہ نمبر 22 ہے، مشکوک جھوٹے کا کھانا پینا نہیں چاہیے. یعنی جو گدھے اور کھچر وغیرہ کا جھوٹا ہے نا، جھوٹا پانی ہو گیا، جھوٹا کھانا ہو گیا، جو بھی ہو گیا، وہ نہیں کھانا چاہیے، یہ منع کیا گیا اس سے. مسئلہ نمبر 23 ہے، مشکوک پانی اچھے پانی میں مل گیا تو اگر اچھا زیادہ ہے تو اسے وضو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. یعنی کوئی مشکوک پانی تھا جس میں شک ہے نا، طہارت پاک ہونے میں شک ہے کہ یہ پاک ہے کہ نہیں پاک. اب وہ پانی تھوڑا ہے لیکن جو صاف پانی ہے وہ زیادہ ہے. تو اگر وہ مشکوک پانی اس صاف پانی میں مل گیا تو پھر اسے وضو ہو سکتا ہے. لیکن اگر مشکوک پانی زیادہ ہے اور صاف پانی کم ہے تو اسے وضو غسل نہیں ہو سکتا. اسی طرح مسئلہ نمبر 24 ہے، جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب کہتے ہیں تھوک کو، یعنی جس کا پسینہ ناپاک ہے اس کی تھوک بھی ناپاک. جس کا جھوٹا پاک اس کا پسینہ اور تھوک بھی پاک. اور جس کا جھوٹا مکروہ اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ ہے. صحیح ہے. جی جی اسی طرح مسئلہ نمبر 25 ہے، گدھے کھچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو. گدھے یا کھچر کا پسینہ جو ہے نا، اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا وہ پاک ہو جائے گا اگرچہ کتنا ہی کیوں نہ لگا ہو. اگر تیمم کا باب ہے، تیمم کا بیان ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں، یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کا کوئی پاخانہ سے آیا یا عورتوں سے مباشرت یعنی جماع کیا اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو. اب یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ تیمم کے بارے میں نازل ہوئی. اسی طرح حدیث مبارکہ میں تیمم کی فضیلت، تیمم کا جواز جو ہے وہ یہ ہے. صحیح بخاری میں بروایت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی صحیح بخاری میں جو ہے نا وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے، یہاں تک کہ جب بیدا یا ذات الجیش، اب یہ ایک مقام ہے، صحیح ہے، ذات الجیش میں ہوئے، میرے ہیکل ٹوٹ گئی. میری ہیکل یعنی کہ میرا ہار ٹوٹ گیا. یہ جو جنگ ہوئی تھی نا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا تھا، پھر منافقین اور جو مشرکین تھے انہوں نے تہمت لگائی تھی، تو وہ والی یہاں پہ مراد ہے. پھر رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے اقامت فرمائی، یعنی ادھر ہی پڑاؤ فرمایا، اور لوگوں نے بھی حضور کے ساتھ اقامت کی، اور نہ وہاں پانی تھا نہ لوگوں کے ساتھ پانی تھا، یعنی نہ وہاں اس جگہ پہ پانی تھا نہ لوگوں نے پانی اٹھایا ہوا تھا. لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ صدیقہ نے کیا کیا، حضور کو اور سب کو ٹھہرا لیا، اور نہ یہاں پانی ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ پانی ہے.
فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق آئے اور حضور اپنا سر مبارک میرے زانوں پر رکھے ہوئے تھے، رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور فرمایا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک دیا ہے، حالانکہ نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ہمراہ پانی ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھ پر عتاب کیا، یعنی مجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور جو چاہا اللہ نے انہوں نے کہا، یعنی جو بھی اللہ نے چاہا نا، پھر انہوں نے مجھے ناراضگی کا اظہار فرما کر کچھ الفاظ کہے، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ یعنی میری گود کو نچنا شروع کر دیا، اور مجھے حرکت کرنے سے کوئی چیز مانے نہ تھی مگر حضور کا میرے زانوں پر آرام فرمانا تھا۔ تو جب صبح ہوئی، ایسی جگہ جہاں پانی نہ تھا، حضور اٹھے، اللہ پاک نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حضیر جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی ایسی برکتیں تم میں سے ہوتی رہی ہیں۔ فرماتی ہیں جب میری سواری کا اونٹ اٹھایا گیا، وہ ہیکل اس کے نیچے ملی، یعنی جو ہار تھا نا گم ہوا تھا، وہ اس کے نیچے ملا۔ سمجھ آ گئی اس حدیث مبارکہ کی؟ جی جی یعنی یہ ایک سفر میں گئے تھے، جب جنگ ہوئی تھی نا، تو ایک سفر میں تھے، ہار گم ہوا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ لوگ ٹھہر گئے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ بھی ٹھہر گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر ادھر پانی نہیں تھا یہاں پہ کہ لوگ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیں، یا پھر لوگ پانی لے کر بھی نہیں آئے تھے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، صحیح ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے کیا ہوا کہ جب صبح ہوئی نا، تو صبح ہوتے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اللہ پاک کی طرف سے، وہ تیمم کی آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگ مٹی سے وضو کر لیں، مٹی سے تیمم کر لیں، صحیح ہے۔ تو پھر ایک صحابی آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، وہ ہیں اسید بن حضیر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کی پہلی کوئی برکت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری برکتیں ایسی ہیں جو آپ کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، صحیح ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب سواری کا اٹھایا گیا نا، سواری کو، اونٹ کو، پھر اسے کے نیچے سے ہار مل گیا۔ حدیث نمبر 2 ہے صحیح مسلم شریف میں بروایت حذیفہ، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منجملہ ان باتوں کے جن سے ہم لوگوں پر فضیلت دی گئی، یہ 3 باتیں ہیں۔ منجملہ یعنی کہ اجمالی طور پر نا، یہ ایسی 3 باتیں ہیں جن سے ہم کو یعنی ہمیں لوگوں پر فضیلت دی گئی۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کی مثل کی گئی، یعنی جس طرح ملائکہ کی صفیں ہوتی ہیں نا، اس طرح ہماری صفیں بھی اس طرح کی گئی۔ ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جہاں بھی جائے گا نا، تو جس سفر میں جائے گا، اگر اس کے پاس پانی نہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، جہاں بھی پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، بس شرط یہ کہ وہ زمین پاک ہو۔ تو اس سے مراد یہی ہے نا کہ پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام زمین کیا کر دی گئی؟ مسجد کر دی گئی۔ اور جب ہم پانی نہ پائیں، زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کر دی گئی، یعنی پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ جس طرح تیمم کی آیت نازل ہوئی نا، تو لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، لیکن پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ تیمم کی آیت نازل فرمائی، یعنی وہی ہو گیا نا، تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے نا، تو زمین جی کی جی جو ہے وہ کیا کرتی ہمارے لیے؟ پاک کر دی گئی۔ یعنی یہ 3 ایسی خصوصیات ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ 3 کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو ایک روایت ہے نا، وہ یہی ہے۔ کافی اتنا سبق؟ جی جی یہ کل واقعہ جو میں نے آپ کو یہ عرض کی نا، تھوڑا بہت یہ میں نے آپ سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے علم مذہب ہے۔ اس کا کیا تھا کچھ؟ اس کے نا یہ حروف جو ہے نا، یہ مشکل لگ رہے ہیں، کون سے؟ یہ مفعول والے، ان کے نام مشکل لگ رہے ہیں، اچھا، یہ دوبارہ نام پڑھ آپ دیں۔ یاد کریں گی نا، پھر آپ کو صحیح ہو جائے گا۔ دوبارہ سے یہاں سے کر لیتے ہیں، مسئلہ نمبر 13 سے کر لیتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک اوپر ہے۔ والا تو سنا ہے نا، جو تھوڑا دیا تھا اوپر والا، انا اور اس کے اخوات، بلکہ اس سے پہلے تھا، یہی تھا، یہی تھا۔ آتا ہے کسی کو؟ ختیجہ بہن سنائیں آپ۔ انا جو ہے وہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ انا اور انا
یہ سارے جو ہے نا یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جیسے انا، انا کا، انا لئی تلا، کنہ لا اللہ، یہ 6 حروف ہے نا، 6 حروف کس پر داخل ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں عمل؟ خدیجہ بہن آپ بتائیں گے؟ ایک منٹ، کون سا پتہ ہے؟ انا اور اس کے اخوات. انا سے، انا اور سے فعال، انا اور انا، کھانا تخنا، اسم کے ناصب ہے اور رفع خبر کے ہے صدا، یعنی جیسے اس میں ہے کو یہ ان کیا زید قائم، یہ اتنی بار ان اللہ سمیع علیم. اتنی بار سمجھائیں کہ انا اس کے میں جیسے ناصب ہیں، رافع کے خبر ہیں صدا. تو اس طرح اس سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا سا سمجھائیے گا. میں آپ نے آج یہ بک پڑھی بھی نہیں ہے. نادیہ بہن آپ تھوڑا سا بتائیے گا. میں نے بھی ریویژن نہیں کی ہوئی. اسم کے ناصب ہیں یہ تو ہے اسم کے ناصب تو ہے، لیکن یہ نہیں وہ ہو رہا نا، جیسے یہ لفظ نہیں آ رہا انتا زید قائمون، یہ نہیں، حروف بس آپ مجھے میں نے آپ سے مثالیں نہیں پوچھی، میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتا دیں کہ اسم کے ناصب ہیں سے کیا مراد ہے، یعنی یہ اسم کو کیا عمل دیتے ہیں جب یہ اس پر داخل ہوتے ہیں. تو مثالیں نہیں رافع خبر ہے. یعنی کیا کرتے ہیں؟ یہ اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو دیتے ہیں نصب یعنی زبر دیتے ہیں، اور اس خبر کو کیا کر دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں یعنی پیش دیتے ہیں. بس اتنی بات ہے. صحیح ہے. جی کوئی بھی صحیح اگر آپ سے پوچھے نا کہ انا اور اس کے اخوات کیا عمل کرتے ہیں، تو عمل یہ کرتے ہیں کہ یہ اسم اور خبر دونوں پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں. صحیح ہے. ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جب مثالیں کوئی پوچھے گا تو پھر آپ بتائیں گے انا زیدن قائمون. اب زیدن میں اینڈ دال پہ کیا ہے؟ زبر ہے. قائمون پہ کیا ہے؟ پیش ہے. تو اب انا جب اسم ہو گیا نا، یہ دونوں اسم ہیں، یعنی زیدن قائمون پہلے تھا، مبتدا اور خبر تھے. صحیح ہے. لیکن جب انا داخل ہوا تو مبتدا کو ہم نے کیا کر دیا؟ اسم کر دیا اس کا. ٹھیک ہے نادیہ بہن. ٹھیک ہے. یہ نام مشکل لگ رہے ہیں. ہاں یہ نام مشکل لگنے ہیں آپ کو، آپ یاد کریے گا، انشاءاللہ ہو جائیں گے. چلے ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ فصل نمبر 13 ہے منصوبات، یعنی جن پر نصب دی جاتی ہے. منصوبات 12 ہیں: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول فیہ، حال، تمییز، انا اور اس کے اخوات کا اسم، ما ولا کی خبر، لائے برائے نفی جنس کا اسم، کانا کی خبر مستثنا. صحیح ہے. اب ایک کی ہم ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. جی مفعول بہ سب سے پہلے تھا نا، جب مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. یہ تو ہم نے تعریف اوپر بھی پڑھ لی تھی کہ وہ جی اسم جی ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھایا. اب کھانے والا زید ہے نا، وہ فاعل بن گیا، کھانا فعل. اب کھایا کس کو جا رہا ہے؟ کھانے کو کھایا جا رہا ہے. تو اب وہ کھانا کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. اب طعاما پر زبر بھی لگی ہوئی ہے نا، 2 تنوین کی زبر لگی ہوئی ہے. صحیح ہے. اسی طرح شاربہ خالد مان، خالد نے پانی پیا. اب مان مفعول بھی بن رہا ہے، تو یہ کیا بن، اس پر نصب آ گئی. اب ترکیب کیا کی انہوں نے؟ اکل فعل، زید فاعل، طعاما مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب فائدہ ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا اس دن بھی، ہے نا. جی جی یہ ہم نے پڑھ لیا تھا واقعی. ہاں آپ کو آنا چاہیے یہ. پھر یہ تنبیہ سے اوپر کر لیں. صحیح ہے. تنبیہ سے اوپر تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھی طرح سمجھ کے کر لیجیے گا. جی جی. اس کو کیا کیا ہے؟ ہاں اس کی گردانیں 2 لاسٹ والی رہتی ہیں. چلے سنائے معروف کی. جی.
لا يفعلوا لا يفعلان لا يفعلوا لا يفعلان لا يفعلون لا تفعلوا لا تفعلان لا يفعلون لا تفعلوا لا تفعلان لا تفعلون لا تفعلين لا تفعلاني لا تفعلين لا النانی أفعل لتفعلنا جی جی لا تفعلان النا لتفعلنا لا افعلو لا نفعلو جی مجهول کی لا یفعلو لا یفعلان لا یفعلن لا تفعلو لا تفعلان لا اگلا پھر سے سناتی ہوں لا لا یفعلو لا یفعلان لا یفعلن لا تفعلو لا تفعلان لا یفعلن لا تفعلو لا تفعلان لا تفعلون لا تفعلین لا تفعلنانی لا لتفعلنا لا تفعلنا لا تفعلنا ہم، لا تفعل لا افعلوا لا نفعلوا لا افعلو لا نفعلو جی آگے اس کا قاعدہ ہے ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں لگا دو اب وہ 4 حرف کون کون سے ہیں الف تا یا نون کون کون سے ہیں الف 1 الف تا 2 یا 3 نون 4 یعنی ان 4 حرفوں میں سے ماضی کے شروع میں ماضی کا شروع کا صیغہ کون سا تھا فاعل تھا صحیح ہے جب ہم نے ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک ورڈ اس کے شروع میں لگا دیا تو وہ کیا بن جائے گا مضارع کی اب یہ کہتے ہیں کہ جن کا مجموعہ اتینا ہے ان چاروں حرفوں کو مضارع کی علامت بھی کہتے ہیں الف صرف ایک صیغہ واحد مذکر اور مؤنث متکلم کے شروع میں آتا ہے جیسے یہ ہوا نا افعلوا آیا نا صرف ایک صیغے میں آیا ہے صحیح ہے جی جی اسی طرح جو تا ہے وہ کتنے صیغوں کے شروع میں آتی ہے وہ تا 8 صیغوں میں آتی ہے یعنی 3 صیغے مذکر حاضر کے 3 صیغے مؤنث حاضر کے 2 مؤنث غائب کے ٹھیک ہے یہ 3 3 6 اور 2 8 ہو گئے جیسے یہ ہے نا یہ آ گیا تفعلوا تفعلانی یہ دونوں مؤنث غائب کے ہیں نا واحد اور تثنیہ کے جی اور جی جو واحد مذکر پھر 3 یہ ہیں 1 2 اور 3 4 5 6 صحیح ہے 3 3 6 اور 2 8 ہو گئے پھر اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ یا جو ہے نا یا جو ہے وہ غائب کے 3 صیغوں اور جمع مؤنث غائب کے شروع میں آتی ہے جیسے یفعلوا یفعلانی یفعلون تفعلوا تفعلانی یفعلنا جو ہے نا شروع والے 3 صیغے اور جمع مؤنث کا صیغہ یا جو ہے وہ صرف 4 صیغوں میں آتی ہے صحیح ہے اور نون تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں لگا دو جیسے نفعلو ہے نا نفعلو اب یہ بھی صرف ایک صیغے کے شروع میں آتا ہے وہ کون سا ہے تثنیہ جمع مذکر و مؤنث متکلم اس کو متکلم مال غیر بھی کہا جاتا ہے متکلم مال غیر جی یہ سارا قاعدہ یاد کر لوں صبح وہ اس کے تک دوسرے جی گردانوں تک جی ٹھیک ہے جی جی پھر انہوں نے یہ مجہول کا قاعدہ بھی جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے میں نے 3 سے 4 مرتبہ پڑھایا ہوا ہے تو آپ یہ جی دیکھ جی لیجیے گا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھ لیجیے گا جی صرف یہی لگانا ہے ہم نے کہ شروع میں پیش لگانا ہے اور اس کو دیکھنا ہے ہم نے جو لام کلمے سے پہلے والا حرف ہے نا اگر وہ مکسور ہے یعنی اس پر کسرہ ہے تو ہم نے اس کو کیا کر دینا ہے زبر دے دینی ہے جیسے یدربو سے یدربو اب یدربو پہ یا پہ کیا تھا پیش تھی اور را پہ زیر تھی تو یا کو ہم نے کیا یا پہ زبر تھی نا پھر یا کو پیش تھی اور را کو زبر دی تو یدربو بن گیا اس طرح یسمعو صحیح پھر فائدہ ہے کہ مضارع مثبت پر لا لانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے ماضی منفی کے شروع میں کیا تھا کہ ماضی منفی کے شروع میں کیا لگانا تھا ماضی منفی کے شروع میں ما لگانے سے ماضی مثبت کے شروع میں ما لگانے سے ماضی منفی بن جاتا ہے لیکن مضارع مثبت کے شروع میں لا لگانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے صحیح ہے جی اور یہ نظم ہے اس کو آپ رہنے دیجیے گا بس اوپر والا یہی وہی چیز ہے نظم میں بھی جی جی یہ سوالات سے اوپر جو ہے نا آپ اچھی طرح قاعدے یاد کر کے آئیے گا صبح میں نے سننے
ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا جو تھا وہ سبق نمبر یہ تو پڑھ لیا تھا. سبق نمبر 4 ہے نا. جی جی. سبق نمبر 4 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طائرن پرندہ، سیارتن موٹر یعنی موٹر بائک جسے کہتے ہیں، طیارتن ہوائی جہاز، دراجتن سائیکل، لبنن دودھ، دراجت زیدن زید کی سائیکل، طائر حمیدن حمید کا پرندہ، لبن شاطن بکری کا دودھ، شاطن بکری ہوتی ہے نا، لبن دودھ، سیارت خالدن خالد کی کار یا موٹر، طیارت حامدن زیدن زید کا طیارہ یا پھر ہوائی جہاز، کتاب محمودن محمود کی کتاب، قلم سعیدن سعید کا قلم، حاضہ کتۃ علیم یہ علیم کی بلی ہے، حاضہ طائر رفعین یہ رفیع کا پرندہ ہے، حاضہ دراجۃ سلیم یہ سلیم کی سائیکل ہے، تلک سبورۃ ساجد یہ ساجد کا تختہ سیاہ ہے، ذالک ثور شاہد یہ شاہد کا بیل ہے، حاضہ حسیر مسجد یہ مسجد کی چٹائی ہے، حاضہ حسیر مدرسۃ یہ مدرسے کی چٹائی ہے، اس کی مشق ہے، حاضہ ثور نعیم اس طرح ملانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، درمیان والا حرف بس وہ لگانا ہے ہم نے، حاضہ ثور نعیم یعنی یہ نعیم کا بیل ہے، اسی طرح حاضہ کتۃ حاضہ کتۃ خالدن، صحیح ہے، یہ والے ورڈ جو ہے نا یہ آپ نے ضرور ملانے ہیں ان کے ساتھ، حاضہ کتۃ خالدن یہ خالد کی بلی ہے، حاضہ سبورۃ یا پھر تلک سبورۃ سبورۃ حامدن، ذالک طائر سعید، لہذا کتاب محمود ٹھیک ہے، حاضہ کتاب شاہدن یہ انہوں نے بس پکس دی ہوئی ہیں، درمیان میں کوئی وہ نہیں دیا ہوا، اسی طرح نیچے لکھنا ہے حاضہ دراجۃ زیدن لکھ لیں آپ، کچھ بھی لگا لیں، اسی طرح حاضہ اتار ناصر یہ ناصر کا فریم ہے، حاضہ اجازت ماہر یہ ماہر کا امرود ہے، حاضہ شجرۃ حامد آنا ہے، صحیح ہے، یا پھر آنا ہے حاضہ تفاح شجر یہ درخت کا یہ سیب کا درخت ہے، حاضہ تفاح شجر، حاضہ میزانۃ مسجد یہ مسجد کا مینارہ ہے، حاضہ اجازت طارق حاضہ اجازت طارق، اسی طرح یہ اردو سے عربی آپ لوگوں نے خود کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگر کچھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا. اچھا یہ